اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 183 لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما جیسے، کتبہ لکھا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے۔ امت سے خطاب ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، لہٰذا ہر رمضان میں روزے رکھو۔ پھر فرمایا، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا، صرف دنوں میں اختلاف ہے۔ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جماع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ امت مسلمہ پر یہ روزے اس طرح فرض کیے گئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء اور ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تندرست اور غیر مسافر پر ہر رمضان کے روزے فرض کر دیے، مگر روزے رکھنے اور فدیہ دینے کا اختیار دے دیا۔ جو چاہتا روزہ رکھ لیتا، جو چاہتا فدیہ دے دیتا، جس کا تذکرہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آیت 185 میں اللہ تعالیٰ نے ہر تندرست اور غیر مسافر پر رمضان کے روزے فرض کر دیے، اور بیمار اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کا اختیار دے کر دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنے کا حکم دیا، اور فدیہ اس بزرگ انسان کے لیے بحال رہا جو روزے نہ رکھ سکتے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ عاشوراء کے دن قریش زمانے جاہلیت میں روزے رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اور عاشوراء کا جو روزہ تھا اس کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ اور روزے کی فرضیت کا جو بنیادی مقصد اس آیت سے پتہ چلتا ہے وہ ہے تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے کرنے، اور جس چیز سے منع کیا اس کو ترک کر دینے کا نام تقوی ہے۔ تو اس طرح رمضان کے روزے تقوی کی تربیت کرتے ہیں۔ جب روزے کی حالت میں شدید بھوک پیاس کے باوجود، ساری نعمتوں اور تنہائی کے باوجود انسان روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی محسوس کرتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران بنانے کی مشق کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے شعور سے تقوی کی تربیت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں وقتی طور پر حلال چیزوں کو چھڑا کر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ انسان ساری عمر کے لیے حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اسے روکا، اور یوں تقوی کی تربیت ہوتی ہے۔ آیت 184 لفظی ترجمہ۔ ایامم چند دن، معدودات گنے ہوئے، فمن پھر جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار،
او یا علی سفرین کسی سفر پر، فعدتن تو تعداد پوری کرنا ہے، من ایامن دنوں سے، اخر دوسرے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ وہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن فدیہ، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، فمن پھر جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وَأَن اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ، چند گنے ہوئے دنوں میں سے پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، پھر جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے کے روزے نہیں رکھوائے، یہ اس کی رحمت اور اس کا لطف و کرم ہے، ہمیشہ روزے رکھنے کے مقابلے میں رمضان کے روزے چند دن کے ہیں۔ پھر فرمایا فمن کانا منکم مریدن او علی سفرن، پھر جو کوئی تم لوگوں میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا۔ دیکھیں، مریض اپنے مرض کی وجہ سے اور مسافر اپنے سفر کی وجہ سے مشقت برداشت کرتا ہے، اس لیے ان دونوں کو روزے کی رخصت دے دی گئی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا فعدتم من ایامن اخر، تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے، کیونکہ روزے کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لہٰذا مومن کے لیے ان کا حاصل کرنا مطلوب ہے۔ اس لیے جب مریض کا مرض جاتا رہے اور مسافر کا سفر ختم ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دینی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے دنوں کی گنتی کی قضا دی جائے گی۔ پھر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور جو لوگ اس روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ یہ حکم روزوں کے فرض ہونے کی ابتدا میں تھا کہ انہیں روزے رکھنے کی عادت نہ تھی اور روزے ان پر فرض تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے انہیں فرض کی ادائیگی پر لگا دیا، اور روزے کی طاقت رکھنے والے کو اللہ نے اختیار دے دیا، چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، مگر روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا فمن تطوع خیرن فہو خیر لہ، پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھلائے یا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس بات سے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی رغبت دلائی، یعنی اگر تم جانتے ہو، تم اہل علم میں سے ہو، اگر تم روزہ رکھنے کی فضیلت اور اس کے ثواب کو جانتے ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے اور طاقت نہ رکھنے والوں کو روزہ چھوڑنے اور دوسرے دنوں میں قضا دینے کی رخصت دے دی۔ تو اس طرح اس رکوع کی ابتدائی ان 2 آیات میں یہ اجازت تھی کہ جو شخص یہ روزہ نہ رکھے وہ اس کا فدیہ دے دے، اگرچہ وہ بیمار یا مسافر نہ بھی ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا تو اب یہ رخصت ختم کر دی گئی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کی اس رخصت کو ایسے شخص کے لیے باقی رکھا جو بہت بوڑھا ہو یا کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو اور روزہ رکھنے سے اس کے لیے جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔